الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت اس دورے کو آپ سب طلبہ طالبات کے لیے نفع مند بنائے۔ اللہ رب العزت اساتذہ کے بھی میزان حسنات میں کرے اس دورے کو۔ اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ ہم سے دین کا کام لے اور اپنے دین کے لیے ہمارے سینے کو کھول دے، ہمارے دین میں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقیدے کی سمجھ دے۔ مجھے دو موضوع پڑھانے ہیں، دو مضمون میرے سپرد کیے گئے ہیں، ایک اشاعرہ اور دوسرا ماتریدیہ۔ ہم انشاءاللہ اس سبق میں اشاعرہ کے حوالے سے پڑھیں گے، تو ہم بغیر لمبی تمہید کے اپنی بات شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت بلا شبہ بہت تھوڑا ہے اور یہ مضمون بہت لمبا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ بڑے اختصار کے ساتھ اس مضمون سے متعلق جو اہم باتیں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر دی جائیں، اور آپ کے سامنے تاکہ ایک خاکہ اشعری مذہب کا اور ابو الحسن اشعری کے متعلق وہ بیٹھ جائے، اور آپ کے پاس ایک اچھا خلفیہ اور بیک گراؤنڈ ہو اس موضوع کی، تاکہ اگر آپ مزید اس پر پڑھنا چاہیں تو آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت مسلمہ میں اختلاف پھیلا، خوارج کا فرقہ کھڑا ہوا، اسی طرح قدریہ یا پڑھ چکے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے تھے، اسی طرح جہمیہ پیدا ہوئے، پھر جہمیہ کے بعد معتزلہ کا دور آیا، اور یہ الحمدللہ سبق آپ پڑھ بھی چکے ہیں معتزلہ اور جہمیہ کے حوالے سے۔ اسی طرح روافض کا فرقہ بھی وہ صحابہ کرام کے دور میں ہی پیدا ہو گیا تھا۔ ان میں سے یہ جو بعض فرقے تھے، ان میں سے بعض فرقوں کی گمراہی وہ اللہ رب العزت کی صفات سے متعلق تھی۔ کچھ لوگ تو گمراہی میں اس طرف گئے کہ انہوں نے نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو مخلوق کی طرح سمجھنا شروع کر دیا، مخلوق سے مشابہ قرار دیا، اللہ رب العزت کی کیفیات اور مثالیں بیان کرنی شروع کر دیں، جیسے بعض روافض کا عقیدہ تھا۔ غالباً ہشام بن حکم ایک رافضی تھا، اس کی طرف تشبیہ کی نسبت کی جاتی ہے۔ اسی طرح بعض روات ہیں ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے تشبیہ کی، جیسے محمد بن مقاتل ہے، اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ وہ تشبیہ کا قائل تھا۔ نعیم بن حماد الخزاعی رحمہ اللہ جو امام تھے، اسی طرح امام ترمذی انہوں نے اپنی الجامع میں، اور اسی طرح امام اسحاق بن راہویہ نے، اور اس طرح دیگر اہل علم نے مشبہہ کا رد کیا ہے، اور ان سے ایسے اقوال ملتے ہیں جس میں مشبہہ کا رد ہے، جس سے سمجھ آتی ہے کہ اس وقت بلا شبہ ایک ایسا فرقہ موجود تھا جو اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ مخلوق جیسا قرار دیا کرتا تھا۔ دوسری طرف وہ لوگ تھے جن کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، جہمیہ جیسے، جہم بن صفوان جیسے، جو اللہ رب العزت کی صفات کی نعوذ باللہ نفی کرتے تھے اور اللہ رب العزت کی صفات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، یا ان میں تعویل اور تحریف کر دیتے، ان کو اس معنی پر باقی نہ رہنے دیتے جو ان کے حقیقی معنی ہیں۔ تو یہ دو انتہائیں تھیں، ایک وہ تھے جو نفات الصفات تھے، یعنی صفات کی نفی کرنے والے، دوسری طرف وہ تھے جو مشبہہ تھے، یعنی نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو اس کی مخلوق کے مشابہ قرار دیتے تھے۔ اہل السنہ ان کا عقیدہ وہ تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عقیدہ دے کر گئے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ویسے، اللہ رب العزت کی صفات کو ویسے تسلیم کرنا جیسے اللہ رب العزت کی صفات اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات میں وہ تعویل بھی نہیں کرتے تھے، تحریف بھی نہیں کرتے تھے، کسی قسم کی کوئی تعطیل بھی نہیں کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کو مخلوق کے مشابہ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اس سارے اختلافات میں تیسری صدی ہجری میں ایک شخص پیدا ہوا جس کو عبداللہ بن سعید بن کلاب کہا جاتا ہے، عبداللہ بن سعید بن کلاب القطان البصری۔ ان کی وفات غالباً 240 ہجری کے لگ بھگ ہے، یعنی یہ تیسری صدی ہجری کے پہلے نصف حصے میں اور دوسری صدی ہجری کے آخری حصے میں یہ آئے ہیں۔ ان کی کنیت ہے ابو محمد، اور ان کو ابن کلاب کہا جاتا ہے۔ کلاب کا معنی ہوتا ہے کھینچنے والا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی گفتگو کا ان کو سلیقہ بہت تھا، جب کسی سے مناظرہ کرتے تو مناظرہ کرنے کے دوران دوسرے کو گویا اپنی طرف کھینچ لیتے تھے، اتنا گفتگو کا انہیں سلیقہ تھا، زبان و بیان ان کی زبردست تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ امام یحییٰ بن سعید القطان کے بھائی ہیں جو بہت بڑے محدث ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال میں
اسی طرح امام زبیدی نے تاج العروس میں اس بات کا رد کیا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ کے بھائی نہیں ہیں. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جو ایک طرف مشبہہ تھے اور دوسری طرف جہمیہ تھے، ان دونوں کے بیچ میں ایک ایسا مذہب بنایا جو نہ جہمیہ کا اور نہ مشبہہ کا اور نہ ہی پوری طرح مثبتہ کا، یعنی ان مثبتہ کا جو اہل السنہ کے طرز پر تھے، بلکہ ایک نیا انداز اپنایا اور ایک نیا فرقہ گھڑ لیا، نیا عقیدہ گھڑ لیا. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی صفات کا اس بات کیا، لیکن اللہ رب العزت کی وہ صفات جو اللہ رب العزت کی مشیت سے تعلق رکھتی ہیں، جن کو صفات فعلیہ کہا جاتا ہے، ان کا انکار کر دیا. جیسے اللہ رب العزت کا کلام کرنا ہے، انہوں نے کلام کے بارے میں ایک نیا مسلک گھڑا اور نہ تو یہ کہا کہ قرآن پاک مخلوق ہے جیسے معتزلہ جہمیہ وغیرہ کہتے تھے، نہ انہوں نے اہل السنہ کی طرح یہ کہا کہ قرآن پاک ویسے جیسے قرآن پاک اللہ رب العزت کلام اللہ رب العزت کی صفت ہے اور قرآن پاک مخلوق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے بات کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے بات کرتا ہے. تو انہوں نے یہ اہل السنہ والجماعہ کی طرح اس بات کا بھی اقرار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت کا کلام نفسی ہے اور یہ حرف اور صوت یعنی آواز والا کلام نہیں ہے. تو انہوں نے ایک بالکل نیا طرز عمل اختیار کیا. ابن کلاب کا یہ طرز عمل بعد میں اشاعرہ کے اندر بھی جاری و ساری رہا ہے، اس لیے ہم ابن کلاب کا یہاں ذکر کر رہے ہیں. ابن کلاب کے چند ایک تلامذہ مشہور بھی ہیں، جن میں حارث بن اسد المحاسبی ہیں. یہ ابن کلاب کے مشہور تلامذہ میں سے ہیں. امام احمد بن حنبل نے ابن کلاب کے ان نہار شاگرد کو حارث بن اسد المحاسبی کو چھوڑ دیا تھا، ان کے ساتھ قطع کلامی کر دی تھی، اور امام احمد ان کے کلام کو مناسب نہیں سمجھتے تھے. ان کی مختلف کتابیں ہیں، جن میں رسالۃ المسترشدین یا غالباً ہدایت المسترشدین کے نام سے کتاب ہے، اور اسی طرح عقل کے موضوع پر کتاب ہے، اور الرعایہ لحقوق اللہ کتاب ہے، اور اس طرح دیگر کتابیں حارث بن اسد المحاسبی کی موجود ہیں. ابن کلاب کے سب سے زیادہ معروف شاگرد یہی ہیں، اور جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے، یہ ان کے افضل ترین شاگردوں میں سے. اسی طرح ابن کلاب کے شاگردوں میں کہا جاتا ہے عبدالعزیز المکی ہیں، جن کی کتاب ہے الحیدہ، جو خلق قرآن کے موضوع پر ہے، جس میں انہوں نے معتزلہ کا رد کیا اور کہا ہے کہ قرآن پاک مخلوق نہیں ہے. جبکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کی نفی کی اور کہا ہے کہ یہ ان کے تلامذہ میں سے نہیں ہیں. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ داؤد ظاہری، جن کا مخصوص مکتبہ فکر ہے، کہا جاتا ہے ان کے تلامذہ میں سے تھے. اسی طرح حسین بن فضل البجلی 282 ہجری میں فوت ہوئے، کہا جاتا ہے ان کے تلامذہ میں سے تھے. اسی طرح ابن کلاب کے اتباع میں سے پیروکاروں میں سے ایک ابو العباس القلانسی ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے اقوال ذکر کرتے ہیں. اسی طرح امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مقالات الاسلامیین میں بھی ان کے اقوال ذکر کیے ہیں، اور بھی اس طرح جو علم کلام کی مطول کتابیں اس میں ان کتابوں میں ان کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں. اسی طرح امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے دو شاگرد ابو علی الثقفی اور ابو بکر الصبغی، یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں کلابی تھے. ابو علی الثقفی کی وفات 328 ہجری میں ہوئی ہے اور صبغی کی وفات 342 ہجری میں ہوئی ہے. ابن کلاب کا جیسے میں نے کہا ہے، چونکہ ابو الحسن اشعری اور ابو الحسن اشعری کے بعد اشاعرہ میں کافی زیادہ اثر ہے، تو اس نمایاں اثر کی بنا پر اس حوالے سے مخصوص آرٹیکلز بھی لکھے گئے ہیں اور اس پر مختلف قسم کی ابحاث بھی چھپی ہیں. ایک رسالہ وہ ماجسٹر کا رسالہ ہے، ایم فل کا رسالہ ہے، جامعہ ملک سعود سے ایک خاتون ہے ہدا بنت ناصر الشلالی، جنہوں نے لکھا ہے ماجسٹر کا رسالہ. کتاب کا نام ہے آراء الکلابیہ العقائدیہ واثرها فی المدرسۃ الاشعریہ. تو جس کتاب میں انہوں نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح ابن کلاب کی آراء وہ اشعری مدرسے میں پھیلیں اور کس طرح سے ابن کلاب کی آراء نے ابو الحسن اشعری کو متاثر کیا. کافی مفصل کتاب ہے اور کافی مفید کتاب ہے. ابن کلاب کا مذہب اس طرح سے معروف نہیں ہو سکا جس طرح سے اشاعرہ اور ماتریدیہ معروف ہیں، اگرچہ یہ مذہب قریب ہیں، لیکن یاد رہے کہ ابن کلاب وہ اشاعرہ کی بنسبت زیادہ صفات کا اس بات کرنے والے تھے.
اشاعرہ ان کی بنسبت صفات کو اللہ رب العزت کے لیے ثابت کرنے میں زیادہ گمراہ ہیں ابن کلاب کے عقائد کی بنسبت اور کلابیہ کے عقائد کی بنسبت۔ ابن کلاب کے اگر آپ اقوال کہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو مقالات الاسلامیین میں، اسی ابو الحسن اشعری کی جو کتاب ہے، اسی طرح اصول الدین عبد القاہر البغدادی کی جو غالباً 429 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اسی طرح حارث بن اسد المحاسبی کی اپنی کتابیں ہیں ان میں، اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابیں اور علم کلام کی مفصل کتابوں میں آپ کو اقوال مل جائیں گے۔ ابن کلاب کی جیسے میں نے کہا ہے کہ وفات تقریباً 240 ہجری میں ہوئی ہے۔ اسی ابن کلاب کے کچھ دیر بعد ہی اسی عرصے میں ابو الحسن اشعری کی پیدائش ہو رہی ہے۔ ابو الحسن اشعری کی پیدائش 260 ہجری میں ہوئی۔ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی طرف ہی نسبت ہے اشاعرہ کی، اور یہی اشاعرہ کے امام ہیں۔ ان کا نام ہے علی بن اسماعیل بن ابی بشر بن سالم بن اسماعیل بن عبداللہ بن موسیٰ بن بلال بن بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ۔ ان کے نسب سے آپ یہ جان گئے ہوں گے کہ ان کی نسبت وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، اور یہ خاندان بصرہ آ کر آباد ہو گیا تھا، تو ابو الحسن اشعری یہ بصری ہیں۔ 260 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 324 ہجری میں راجح قول کے مطابق فوت ہوئے ہیں۔ اپنی کنیت سے یہ معروف ہیں، لیکن بعض اوقات ان کو ابن ابی بشر بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ ابو علی الحوازی ایک بڑے قاری گزرے ہیں، وہ بھی 5ویں صدی ہجری کے ہیں۔ 5ویں صدی ہجری کی ابتدا میں ان کی وفات ہوئی ہے غالباً۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ابو الحسن اشعری کے رد میں اور مذمت میں، کتاب کا نام ہے مصالب ابن ابی بشر۔ اس کتاب کا رد کیا ہے امام ابن عساکر نے، 531 ہجری میں فوت ہوئے، بہت بڑے محدث ہیں جن کی تاریخ دمشق ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے تبیین کذب المفتری فیما نسب الی الامام الاشعری۔ اس کتاب کا رد کیا امام ابن عبد الحادی رحمہ اللہ نے جو 909 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ کتاب کا نام ہے جمع الجیوش والدساکر علی ابن عساکر۔ تو خیر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں اس طرح ابن ابی بشر بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ معروف نہیں ہے۔ آپ کو کتابوں میں جب ان کا تذکرہ ملے گا تو عام طور پر یہی ملے گا ابو الحسن اشعری یا علی بن اسماعیل الاشعری۔ زیادہ تر کنیت سے ہی ذکر کیے جاتے ہیں، خاص کر جو ان کے معتقدین ہیں اشاعرہ ہیں وہ ان کو کنیت سے ہی ذکر کرتے ہیں۔ یہ بھی کم سن تھے، ان کے والد فوت ہو گئے، والد ان کے سنی تھے، یعنی اہل السنہ کے اعتقاد پر تھے۔ جب ان کے والد فوت ہوئے تو ان کی والدہ سے ایک مشہور معتزلی امام ابو علی محمد بن عبد الوہاب الجبائی نے شادی کی، تو وہ ان کے سوتیلے باپ ہوئے، ابو علی الجبائی معتزلی۔ انہوں نے ان کے والد کی وفات کے بعد ان کی والدہ سے شادی کر لی، تو ان کی پرورش وہ ابو علی الجبائی کی گود میں ہوئی ہے، گویا کے جو معتزلی تھے۔ ان کے شیوخ میں ایک تو یہ ابو علی الجبائی ہیں، اسی طرح ایک ابو العباس ابن سریج ہیں جو بہت بڑے شافعی فقیہ ہیں، 303 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفقہ بھی، انہوں نے فقہ ہی نہیں صحیح سیکھی تھی۔ اسی طرح ان کے اساتذہ میں ابو اسحاق المروزی الشافعی ہیں، 340 ہجری میں وفات ہوئی، یہ بھی کبار شوافع میں سے ہیں۔ ان کے اساتذہ میں زکریا بن یحییٰ الساجی بہت بڑے محدث تھے، 307 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ بھی شامل ہیں، اور انہی سے ہی انہوں نے سلفی عقیدہ سیکھا تھا۔ امام ذہبی سیر میں فرماتے ہیں، سیر و اعلام النبلاء میں، اخذ عنہ مقالۃ السلف فی الصفات، کہ صفات میں جو اہل السنہ کا عقیدہ ہے وہ انہوں نے انہی سے لیا تھا۔ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے بارے میں، ان کے اساتذہ کے بارے میں زیادہ معلومات ہمیں ان کتابوں میں نہیں ملتی جن میں ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے حالات درج کیے گئے ہیں۔ یہ چند ایک شیوخ ان کے معروف ہیں۔ ان کے تلامذہ میں مشہور تلامذہ کون سے ہیں؟ امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے ان کے شاگردوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک کتاب بھی ہے، کتاب کا نام ہے البدور الظاہرہ فی طبقات الاشاعرہ، جس میں اشاعرہ کے حالات زندگی جمع کر دیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں بھی آپ کو ان کے تلامذہ ایک جگہ یکجا مل جائیں گے۔ ان کے تلامذہ میں ابو عبداللہ ابن مجاہد البغدادی ہیں، 370 ہجری میں فوت ہوئے۔ ابو الحسن الباہلی ہیں، تقریباً 370 ہجری میں فوت ہوئے، بہت بڑے متکلم تھے۔ ابو الحسن علی بن مہدی الطبری ہیں، یہ بھی ان کی وفات بھی تقریباً 380 کے ارد گرد ہے، یہ بھی بہت بڑے متکلم تھے۔ اسی طرح ایک صوفی ہیں جن سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بعض اوقات اپنی کتب میں نقل کرتے ہیں بعض مفید اقتباسات، ابو عبداللہ ابن خفیف
یہ 371 ہجری میں فوت ہوئے. اسی طرح ان کے شاگردوں میں ابو الحسن عبد العزیز الطبری ہیں. ان کے شاگردوں میں 2-3 ایسے شاگرد ہیں جن کی نسبت وہ طبری ہے، اور 3 شاگرد ایسے ہیں جن کی کنیت وہ ابو الحسن ہے، اور ان کی اپنی کنیت بھی ابو الحسن ہے. اسی طرح ان کے شاگردوں میں ابو سہل الصعلوکی ہیں، ابو زید المروزی ہیں، اور اس طرح دیگر بعض تلامذہ ہیں. ابو الحسن الاشعری کی تالیفات کافی زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے اکثر مفقود ہیں، یعنی مخطوطات بھی ان کے ہمیں علم نہیں کہ موجود ہے کہ نہیں. ان کی کتابوں میں ایک معروف کتاب ہے مقالات الاسلامیین، جس میں انہوں نے ان لوگوں کے اقوال لکھے، جس میں انہوں نے ان فرقوں کو جمع کر دیا جو اسلام کی طرف منسوب ہے، اور ان کے اقوال وغیرہ درج کیے ہیں. اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے. حنیف ندوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا تھا رحمہ اللہ. یہ حنیف ندوی صاحب مسلک اہل حدیث کی طرف منسوب ہیں، اہل حدیث علماء میں سے تھے. اسی طرح ان کی کتابوں میں ایک کتاب ہے اللمع فی الرد علی اہل البدع، یہ کتاب بھی مطبوع ہے. اسی طرح ایک کتاب ہے الرسالہ الی اہل الثغر، یہ کتاب بھی مطبوع ہے. یہاں جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کی جو عمادہ ہے، جہاں سے علمی کتابیں چھپتی ہیں، وہاں سے یہ کتاب طبع ہوئی ہے. کسی طالب علم نے اس کی تحقیق کی ہے، اور بھی اس کی طبعات موجود ہیں. اسی طرح ان کی کتابوں میں ایک کتاب ہے الاستحسان فی الخوض فی علم الکلام، یہ کتاب کا نام ہے استحسان الخوض فی علم الکلام، یہ کتاب بھی مطبوع ہے. اسی طرح ان کی کتابوں میں ایک کتاب ہے الابانہ عن اصول الدیانہ، یہ کتاب بھی مطبوع ہے، اور اس کی متعدد طبعات موجود ہیں. اور ابھی تک میرے علم کے مطابق اس کتاب کی ویسے خدمت نہیں کی گئی عربی میں جیسے ہونی چاہیے، اس کی کوئی بہت اچھی طبع موجود نہیں ہے. ایک طالب علم ہے کوئی صالح المقبلی العثیمی، انہوں نے ایم فل یا غالباً پی ایچ ڈی کے رسالے میں اس کتاب کی تحقیق کی ہے، لیکن وہ بہت میں سمجھتا ہوں ردی قسم کی تحقیق ہے، اس وجہ سے کہ اس میں تلفیق ہے بہت زیادہ. تو خیر اس کتاب کا کوئی اچھا نسخہ طبع میرے علم کے مطابق موجود نہیں ہے، اور یہ کتاب خدمت کی محتاج ہے. اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، اردو ترجمہ میں نے کیا ہے، سلفی ریسرچ سینٹر کی طرف سے چھپا ہے. تو یہ امام ابن کثیر کی یہ امام ابو الحسن اشعری کی مطبوع کتابیں ہیں. اس کے علاوہ ان کی اور بھی دیگر بہت ساری کتابیں تھیں مفقود ہیں. ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ ان کی کتابوں میں ایک کتاب تھی المختزن فی التفسیر، کہا جاتا ہے کہ یہ 500 جلدوں میں تھی. امام ابن العربی رحمہ اللہ نے قانون التاویل میں یہ بات ذکر کی ہے، اور کتانی رحمہ اللہ نے طریق المکتبات الاسلامیہ میں ذکر کیا کہ اس کتاب کو صاحب بن عباد معتزلی نے جلا دیا تھا، لیکن زاہد کوثری نے اس بات کا رد کیا، کہا ہے کہ ایسی بات کوئی ثابت صحیح نہیں ہے. بعض نے کہا یہ کتاب 300 جلدوں میں ہے. امام مقریزی رحمہ اللہ نے الخطط میں ذکر کیا ہے کہ یہ تقریباً 70 جلدوں میں ہے. ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس کتاب کا کچھ حصہ وہ اپنی کتاب تبیین و کذب المفتری میں نقل بھی کیا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ المختزن اور تفسیر ہے، اور جس کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 500 جلدوں میں وہ اور تفسیر ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ المختزن وہ تفسیر نہیں ہے اور 500 جلدوں میں المختزن ہے. اس میں ابو الحسن اشعری نے مختلف قسم کے علوم جمع کر دی اور تفسیر ان کی الگ ہے، واللہ اعلم. لیکن معلوم یہ ہوتا ہے جو جاننے والے لوگوں نے، جانکاری رکھنے والے لوگوں نے بات لکھی، اسے یہ معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم کہ یہ تفسیر ہی ہے. حقیقت حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اس میں عجیب بات یہ کہ یہ کتاب بہت بڑی ہے. آپ کو اس سے ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی جو شخصیت ہے نا، اس کے کچھ پہلو آپ کو سمجھ آئیں گے. ایک تو یہ کہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ بہت زود نویس تھے، یعنی بہت زیادہ لکھنے والے تھے، قلم ان کا بہت سیال تھا. دوسرا یہ کہ مناظرہ کرنے میں بہت شاندار اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دے رکھی تھی. تیسری بات یہ کہ بہت زیادہ ذہین تھے. چوتھی بات یہ کہ ان کو لوگوں کے اقوال کی معرفت بہت زیادہ تھی، جیسا کہ ان کی کتاب مقالات الاسلامیین اس پر دلالت کرتی ہے. ان کا فقہی مذہب کون سا تھا؟ بعض نے کہا ہے حنفی تھے، جیسا کہ زاہد الکوثری نے دعویٰ کیا ہے، اسی طرح قرشی نے دعویٰ کیا ہے الجواہر المضیہ میں. اور بعض نے کہا ہے کہ مالکی تھے، جیسے قاضی عیاض رحمہ اللہ نے غالباً ترتیب المدارک میں اس بات کا دعویٰ کیا ہے. اور اسی طرح ابن فرحون مالکی نے دعویٰ کیا ہے. بعض نے کہا ہے حنبلی تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی بعض کتابوں میں الابانہ میں اپنے آپ کو امام احمد کی طرف منسوب کیا ہے. بعض نے کہا شافعی تھے، اور یہی بات صحیح ہے، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے فقہ و ابن سرید سے سیکھی ہے. تو صحیح بات یہ ہے واللہ اعلم کہ یہ شافعی تھے، نہ حنبلی تھے، نہ مالکی تھے، نہ حنفی تھے.
ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان لوگوں میں سے تھے جو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ 3 صدی کے مجدد تھے، یعنی اتنی بڑی شخصیت سمجھا جاتا ہے ابو الحسن الاشعری کو۔ ابو الحسن الاشعری کی زندگی وہ مختلف مراحل سے گزری ہے۔ ان کا زندگی کا ایک مرحلہ تو ایسا ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، سب اس مرحلے کو تسلیم کرتے ہیں، وہ ہے اعتزال کا مرحلہ، اس کو ہم کہتے ہیں مرحلۃ الاعتزال، جس میں یہ معتزلی رہے ہیں اور تقریباً 40 سال انہوں نے اسی اعتزال پر بھی گزارے ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ان کی والدہ سے ابو علی الجبائی نے شادی کر لی تھی، وہ معتزلی تھے، تو ظاہری بات ہے بیع کا ماحول کا اثر ہوتا ہے، تو جس باپ کی گود میں انہوں نے پرورش پائی ہے چونکہ وہ معتزلی تھا تو اس وجہ سے ان پر بھی اس کا اثر ہونا تھا طبعاً، تو 40 سال تک یہ معتزلی رہے ہیں۔ اور اس بات کو جن لوگوں نے بھی امام الحسن اشعری کے حالات نقل کیے ہیں اس بات کو ذکر کیا ہے، جیسے ابن عساکر رحمہ اللہ۔ دوسرا مرحلہ ان کا وہ اعتزال کو چھوڑنے کا مرحلہ ہے۔ اب انہوں نے اعتزال کیوں چھوڑا اور اعتزال چھوڑ کے کہاں گئے، تو کہاں جانے سے پہلے یہ بات ہے کہ اعتزال چھوڑا کیوں ہے۔ بعض نے کہا انہوں نے خواب دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خواب میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کی وجہ سے انہوں نے اعتزالی مسلک چھوڑ دیا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ موقف ابن تیمیہ من الاشاعرہ کے مؤلف عبد الرحمن صالح محمود نے ذکر کیا ہے کہ یہ قصہ ثابت نہیں۔ کہا گیا کہ وجہ یہ بنی کہ یہ جبائی سے مناظرے کرتے تھے، یعنی ابن ستیل والد سے، تو مناظرے میں انہیں کچھ باتیں کھٹکتی تھیں جس کی وجہ سے ان میں کچھ شبہات پیدا ہوئے اور آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آئی کہ یہ جو اعتزالی مذہب ہے یہ بڑا کمزور ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے ہاں جو دلائل ہیں وہ یکساں طور پر برابر تھے اور کوئی کفہ کوئی رجحان دلائل کا ان پر کوئی نمایاں نہیں ہو رہا تھا، پریشان تھے کہ کون سا مسلک درست ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت دے دی۔ بعض کہتے ہیں چونکہ یہ زکریا بن یحییٰ الساجی اور فقہ سے بھی ان کا تعلق تھا، زکریا بن یحییٰ الساجی جو محدث ہیں ان سے بھی ان کا تعلق تھا، تو حدیث کی بھی انہیں کچھ نہ کچھ معرفت تھی، فقہ کی بھی تھی، اس لیے ان کے دل میں کچھ کھٹکتا رہتا تھا معاملہ اعتزالی مسلک کے حوالے سے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ متکلمین اور محدثین کے طریقے کو جمع کر دیں، تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ مکسچر پیدا ہو گیا اور یہ کاک ٹیل قسم کا جو مسلک ہے نا وہ پیدا ہو گیا اشعری مسلک۔ تو واللہ اعلم ان میں سے ایک سے زیادہ سبب بھی ہو سکتے ہیں ان کے اشعری مذہب، ان کے وعلیکم السلام، ایک سے زائد سبب بھی ہو سکتا ہے اس بات کا کہ انہوں نے توبہ کی ہو، اعتزال کو چھوڑا ہو اور ان کی زندگی میں تبدیلی آئی ہو۔ اب اعتزالی مسلک چھوڑ کر یہ کہاں گئے، اس میں بہت اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اعتزالی مسلک چھوڑنے کے بعد ان کی زندگی کا ایک ہی مرحلہ ہے۔ جو کہتے ہیں ان کی زندگی کا ایک ہی مرحلہ ہے وہ 2 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اعتزالی مسلک چھوڑ کر یہ سیدھا اس عقیدے پر گئے جو ابن کلاب کا عقیدہ تھا اور جو بعد میں اشاعرہ کا عقیدہ ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ اعتزالی مسلک چھوڑ کے یہ ایک طرف ہی گئے، ایک ہی مرحلہ ان کا آخری، وہ یہ ہے کہ مکمل طور پر سلف کی طرف لوٹ آئے۔ تیسرا ایک اور گروہ بھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اعتزالی مسلک سے جب پھرے تو یہ سلف کے قریب آ گئے، لیکن سلف کے قریب آنے کے باوجود بھی مکمل طور پر جو علم کلام کے مسائل تھے اور جو ابن کلاب کے مسائل تھے اس سے یہ اپنے آپ کو بچا نہ پائے، کچھ اثرات اس کے باقی رہ گئے۔ ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ اعتزال کے بعد بھی ان کے 2 مرحلے تھے، ایک نہیں تھا۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ یہ کلابی ہوئے، دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ یہ مکمل طور پر اہل السنہ کے عقیدے پر آ گئے۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ 2 مرحلے تھے، کلابی ہوئے، کلابی ہونے کے بعد پھر یہ اہل السنہ کے قریب آ گئے، لیکن مکمل طور پر انہوں نے کلابی مسلک کو ترک نہیں کیا بلکہ اس کے کچھ آثار باقی رہ گئے۔ اب ان میں سے صحیح بات کیا ہے، اس صحیح بات کو سمجھنے سے پہلے ایک اور مسئلہ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ان کی 2 کتابیں بڑی معروف ہیں، ایک کتاب کا نام ہے اللمع فی الرد علی اہل البدع اور دوسری کتاب ہے الابانہ عن اصول الدیانہ۔ جو الابانہ کتاب ہے اس کتاب میں بہت سارے عقائد ایسے ہیں جو اہل السنہ کے عقائد کی طرح ہیں، اور اس میں انہوں نے بہت پرزور انداز میں معتزلہ کا رد کیا ہے، ایمان کی کمی زیادتی ہونا اس کو تسلیم کیا، اللہ رب العزت کے عرش پر ہونا اس کو تسلیم کیا، اللہ رب العزت کا دیدار کرنا اس کو تسلیم کیا ہے، اور اس طرح اللہ رب العزت کی دیگر جو صفات ہیں اور صفات والی احادیث ہیں ان کو تسلیم کیا ہے۔ اس کتاب میں امام احمد کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں ان کے عقیدے پر ہوں۔
دوسری ان کی کتاب ہے لمع فی الرد علی اہل البدع، اس میں اس کا انداز بھی یہ نہیں ہے، اور اس کا انداز بھی کچھ متکلمین والا ہے، اور اس کے کچھ مسائل بھی تھوڑے سے مختلف ہیں، اور اس میں ایسی عبارتیں ہیں جو بہرحال اس بات کے لیے قرینہ ہے کہ ان کا یہ کتاب لکھتے ہوئے جو طریقہ کار تھا اور جو عقیدہ تھا وہ ابن کلاب والا تھا، اور یا وہ عقیدہ تھا جو متقدمین اشاعرہ کا عقیدہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات فعلیہ ہیں، اختیاری اللہ رب العزت کی صفات ہے، ان میں تعویل کرنا اور ان کو اس طرح تسلیم نہ کرنا جیسے اہل السنہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اب اختلاف یہ ہے کہ ان کی پہلی کتاب کون سی ہے، کیا ان نے پہلی کتاب اللمع لکھی تھی یا اللبانہ، آخری کتاب اللبانہ ہے یا آخری کتاب اللمع ہے، اس میں اختلاف ہے۔ جو شاعر ہیں وہ زور لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللمع آخری کتاب ہے، اہل السنہ کہتے ہیں اللبانہ آخری کتاب ہے۔ پھر جو اللمع کو آخری کتاب قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ابو الحسن اشعری کا عقیدہ وہ ہے جو اللمع کتاب میں، اور جو کہتے ہیں اللبانہ ان کی آخری کتاب ہے وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ آخر میں وہ تھا جو اللبانہ میں درج ہے۔ تو اس اختلاف کی وجہ وہ یہ ہے کہ ان کی آخری کتاب کون سی ہے۔ اللبانہ کتاب چونکہ اس میں وہ عقائد درج کیے گئے ہیں جو سلف کے عقیدے کے موافق ہیں، اس لیے یہ اللبانہ کتاب یہ بڑی متنازعہ کتاب ہے۔ اہل السنہ تو اس کتاب کا اس بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ابو الحسن اشعری سے ثابت ہے، اور اشاعرہ میں سے بھی بعض کبار نے اس کو تسلیم کیا۔ ابو القاسم ابن درباس مالکی معروف عالم ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، 6 صدی ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ کتاب اسی موضوع پر ہے، اللبانہ کا دفاع کیا ہے، اسی نام سے مشہور ہے رسالہ فی الذب عن کتاب الابانہ، ابو القاسم ابن درباس کی کتاب ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے۔ اسی طرح امام بیہقی ہیں، اسی طرح امام ابن عساکر 571 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں، اور امام بیہقی اشعری ہیں جو بہت بڑے محدث ہیں، 458 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اللبانہ کا دفاع کیا، اسی طرح امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم اور اس طرح دیگر اہل علم نے اللبانہ کا دفاع کیا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللبانہ امام ابو الحسن اشعری سے ثابت ہے۔ اشاعرہ جو متعصب اشاعرہ ہیں اور انصاف سے کام نہیں لینے والے، انہوں نے اس کتاب کے بارے میں مختلف قسم کے کچھ شبہات کھڑے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو چند کتابیں بھی بتاتا ہوں۔ ایک کتاب ہے نسبت کتاب الابانہ جمیعہ الی الاشعری وہبی سلیمان الغاوجی کی، جس کتاب میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ کسی طرح سے اس کتاب میں تشکیک پیدا کی جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ اس کتاب میں بہت ساری تحریفات ہوئی ہیں، اور یہ کتاب اس طرح سے اپنی اس اصل حالت پر موجود نہیں ہے جو ابو الحسن الاشعری نے لکھی تھی۔ اسی طرح ایک کتاب ہے مقالہ فی، چھوٹا سا رسالہ ہے، مقالہ فی اطوار الاشعری الثلاثہ، کسی اشعری نے لکھا ہے یہ رسالہ۔ اسی طرح ایک کتاب ہے مرکز ابی الحسن الاشعری و خطورۃ تبنی فکری کتاب الابانہ، یہ بھی چھوٹا سا رسالہ ہے۔ تو یہ جو متعصب اشاعرہ ہیں اور تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں، انہوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا اللبانہ کے بارے میں؟ بعض نے کہا ہے کہ یہ کتاب ساری گھڑی ہے، بعض نے کہا ہے کہ یہ کتاب حنابلہ سے بچنے کے لیے لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ابو الحسن اشعری بغداد آئے تو وہاں ایک بہت بڑے حنبلی عالم ابو الحسن علی بن خلف البربہاری، جن کی کتاب ہے شرح السنہ، تو چونکہ وہ حنبلی تھے، بڑے متصلب قسم کے اور عقیدے میں بڑے پختہ تھے، تو انہوں نے کہا ہم تمہاری کوئی بات قبول نہیں کریں گے، بس ہمیں وہی پتہ جو قرآن و سنت میں امام احمد کا جو مسلک ہے ہم اسی کو جانتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ کتاب لکھی اللبانہ، اور اس کتاب میں اللبانہ میں اپنے آپ کو امام احمد کی طرف منسوب کیا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے بس اپنی ڈھال کے طور پر کتاب لکھی ہے، حقیقت میں یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا، حالانکہ یہ بڑی بری بات ہے۔ امام ابن تیمیہ نے ایسا کہنے والوں کو کہا ہے کہ تم نے بڑی بری بات کی ہے، اور مفہوم ہے امام ابن تیمیہ کی بات کا یہ کہ یہ تو امام ابو الحسن اشعری کی مذمت کرنے والی بات ہے کہ وہ اتنا بزدل آدمی تھا کہ اس نے اپنے دین کو جیسے شیعہ تقیہ کی صورت میں پیش کرتے ہیں اس طرح اپنے آپ کو پیش کیا کہ عقیدہ وہ نہیں ہے لیکن جھوٹا عقیدہ لکھ دیا، نعوذ باللہ۔ تو ہم تو اس سے امام ابو الحسن اشعری کو پاک سمجھتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں وہ پرہیزگار آدمی تھے، ایسا نہیں کر سکتے وہ۔ اسی طرح بعض نے یہ تشکیک پیدا کی کہ بعض نے کہا ہے کہ اس میں اضافے کر دیے گئے ہیں، بعض نے کہا ہے کہ اس کا نسخہ سلفیوں نے وہ چھاپا ہے جس نسخے میں تحریف ہے، اور خود سے اس نسخے میں تحریف کر دی گئی ہے، حالانکہ یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں۔ ایک خاتون ہے فوقیہ حسین، اس نے اسکندریہ سے کوئی نسخہ لے کر الابانہ چھاپی ہے جس میں ایسی باتیں ہیں، جس میں ایسے جملے ہیں کہ جو الابانہ کے دیگر نسخے ہیں اور ان میں جو سلفی اعتقاد ہے، اس نسخے میں جو فوقیہ حسین نے نسخہ چھاپا ہے الابانہ کا،
اس میں اس عقیدے کی شدت کہیں کم ہو جاتی ہے اور کہیں وہ جملے اہل سنہ کے عقیدے کے خلاف ہیں. تو جب یہ نسخہ بڑا تباہ ہوا ہے تو بہت چھلانگیں ماری ہیں شاعرہ نے. انہوں نے کہا کہ دیکھو جی الابانہ اصل تو اب چھپ کے آئی ہے. تو یہ نسخہ اصل میں مشکوک ہے. جو فوقیہ حسین ہے خود اس نے بھی بعض جگہوں پر ایسے جملے لکھے ہیں کہ وہ خود بھی بعض جگہوں پر شکوک و شبہات کا شکار ہے, اور اس نے کہا ہے کہ اس نسخے میں جہاں اضافے ہیں تو بعض ایسے اضافے ہیں جو دیگر کسی نسخے میں مخطوطے میں نہیں پائے جاتے. تو یہ نسخہ بذات خود مشکوک فیہا ہے, اور باقی نسخے اس کے مطابق نہیں ہیں. اس لیے اس نسخے کو اصل سمجھنا یہ ٹھیک نہیں. بلکہ اگر کوئی یہ کہے کہ حقیقت میں الابانہ وہ ہے جو سلفیوں نے چھاپی ہے, یہ نسخہ اکیلا ہے چونکہ, اور اس کے اندر ایسے جملے ہیں جو ان نسخوں کے خلاف ہیں, تو حقیقت میں اشعریوں نے اس میں چھیڑ چھاڑ کی ہے, نہ کہ اہل سنہ نے اس میں چھیڑ چھاڑ کی ہے. ایک رسالہ اس حوالے سے بڑا اچھا کتاب کا نام ہے, رسالے کا نام ہے مواقف الاشاعرہ من کتاب الابانہ. ابراہیم بن محمد صدیق کی کتاب ہے جو سلف سینٹر سے, مرکز سلف سے طبع ہوئی ہے. تو اس کتاب میں انہوں نے جو الابانہ میں جو تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے الاشاعرہ کی طرف سے, اس کا جواب دیا ہے اور تفصیل سے اس حوالے سے لکھا ہے. اچھا رسالہ, یہ PDF بھی موجود ہے. تو خیر یہ الابانہ کی بات ہے. الابانہ کا جو میں نے نسخے کا آپ کو بتایا, یہ نا ایک کتاب چھپی ابو الحسن الاشعری کے بارے میں, اور میرے علم کے مطابق یہ ابو الحسن اشعری کے بارے میں مفصل ترین کتاب ہے, 4 جلدوں میں. جامعہ ازہر جو مصر کا جامعہ ہے, اس نے کوئی معتمر اور کانفرنس کی تھی ابو الحسن اشعری کے حوالے سے, تو اس میں مختلف لوگوں نے مضامین وغیرہ لکھے. اس میں محمد عزیر شمس جو ہندی عالم ہے, بہت بڑے محقق ہے, اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بہت ساری کتابوں کی انہوں نے تحقیق کی ہے, مطبوع ہیں ان کی بہت ساری کتابیں. ان کا بھی ایک مضمون ہے, ان کا مضمون الابانہ کے نسخوں کے حوالے سے ہے. تو انہوں نے یہ ساری تفصیل وہاں درج کی ہے کہ فوقیہ حسین نے کس نسخے کو اصل بنایا ہے اور کیا اس پر اشکالات ہیں. یہ جو 4 جلدوں کی میں نے آپ کو کتاب بتائی ہے ابو الحسن اشعری کے حوالے سے, اسی کتاب میں ایک یہ مضمون بھی ہے جس میں بتایا گیا کہ اردو زبان ابو الحسن اشعری پر کیا کام ہوا ہے, جس میں بتایا کہ اردو دائرہ معارف اسلامی اعظم گڑھ سے جو معارف نکلتا ہے وہ, اور اس طرح دیگر کن رسالوں میں ابو الحسن اشعری کے حوالے سے مواد موجود ہے, اور کیا ابو الحسن اشعری کے حوالے سے کام کیا گیا ہے. تو خیر یہ الابانہ کے بارے میں بات ہے. دوسری کتاب ہے اللمع. اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللمع آخری کتاب ہے. تو اب اس میں صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے واللہ اعلم, اور یہ میرا رجحان ہے, اور یہ میرا رجحان اہل علم کی کتابیں پڑھ کر بنا ہے, اور موقف ابن تیمیہ من الاشاعرہ کے مؤلف عبد الرحمن بن صالح محمود نے بھی اسی رائے کو اختیار کیا ہے, اور میں نے بھی اس کتاب سے استفادہ کیا ہے اس حوالے سے. اور اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا رجحان بھی اس طرف ہے, اور دیگر بھی بعض اہل علم کا رجحان اس طرف ہے, اور مجھے یہ بات صحیح لگتی ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تمام اہل علم کا یہی موقف ہے, وہ بات یہ ہے جو مجھے صحیح لگتی ہے اور دیگر اہل علم نے نقل کی ہے کہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ, وہ چاہے ان کی زندگی کے 2 مرحلے کہیں یا 3 مرحلے کہیں, جو ان کی آخری عمر ہے, اصل تو اعتبار اسی کا انما الاعمال بالخواتیم, تو ان کا جو آخری عمر کا مرحلہ ہے اس میں صحیح بات یہ ہے, وہ یہ ہے کہ ابو الحسن اشعری وہ اہل سنہ کے عقیدے کے بہت قریب آ گئے تھے, لیکن اس کے باوجود ان پر کچھ نہ کچھ اثر وہ ابن کلاب کا باقی رہا. اور صحیح بات یہ ہے کہ علم کلام ایسی ہی بیماری ہے, جب یہ کسی کو لگ جائے تو کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جراثیم وہ مکمل طور پر جدا ہو جائیں, بلکہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ وہ باقی رہتا ہے. تو صحیح بات یہی ہے کہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے اگرچہ وہ توبہ طائب ہو گئے تھے اپنے پرانے عقائد سے, لیکن صحیح بات ہے کہ ان میں کچھ بقایا حصہ وہ باقی رہا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس بات کا اپنی بعض کتابوں میں اس بات کی طرف اپنی بعض کتابوں میں اشارہ کیا ہے, اور اس طرح دیگر بعض اہل علم نے بھی ذکر کیا ہے. اور خود جو الابانہ کتاب ہے اس میں بھی بعض ایسے مسائل ہیں جو بہرحال اہل السنہ کی نمائندگی نہیں کرتے, جیسے اس میں استطاعت کا مسئلہ ہے, وہ اہل السنہ کی طرز پر ذکر نہیں کیا گیا. اور اس طرح جیسے انہوں نے بڑی تفصیل سے معتزلہ کا رد کیا, اس طرح کلام نفسی کا رد نہیں کیا, حالانکہ ابن کلاب کا یہ معروف مسئلہ ہے کلام نفسی کا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کلام نفسی کا بھی مکمل طور پر رد کرتے, جیسے انہوں نے دیگر معتزلہ کے مسائل کا اور دیگر جو بدعتیں ہیں ان کا رد کیا ہے. اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کچھ حصہ وہ باقی رہ گیا تھا کلاب کے مسلک میں سے, ابن کلاب کے مسلک میں سے.
امام ابن حزم نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اسی طرح امام ابن ابی العز جو عقیدہ طحاویہ کے شارح ہیں انہوں نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. تو یہی بات راجح معلوم ہوتی ہے واللہ اعلم کہ مکمل طور پر انہوں نے رجوع نہیں کیا، مکمل طور پر وہ اہل الحدیث کے اور اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے پر نہیں آئے، اگرچہ بہت زیادہ قریب ہو گئے تھے. ایک کتاب ہے ابن فورک کی، ابو بکر ابن فورک اشعری عالم ہیں، 403 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. کتاب کا نام ہے مجرد مقالات الاشعری. اس کتاب میں انہوں نے ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے جو عقائد ہیں وہ جمع کر دیے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے اگر وقت ہمارے پاس زیادہ ہوتا نا تو میں آپ کو ابو الحسن اشعری کی ایسی عبارتیں بھی بتاتا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ حصہ ابن کلاب کو ان پر باقی رہ گیا تھا. لیکن چونکہ ہمارا وقت بہت محدود ہے اس لیے یہ ممکن نہیں. تو خیر بات کر رہا تھا اس کتاب کے مجرد مقالات الاشعری کی. تو یہ جو کتاب ہے اگر یہ کتاب اگر اس کتاب میں مؤلف کا اسلوب اس طرح کا ہوتا نا کہ انہوں نے ابو الحسن اشعری کی عبارتیں نقل کی ہوتی ہیں تو پھر یہ کتاب بڑی شاندار ہوتی ہے ابو الحسن اشعری کے عقائد جاننے کے حوالے سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابن فورک نے عبارتیں کہیں کہیں نقل کی ہیں، اس طرح کی ہے کہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے اصول لے کر تو ان اصول کے مد نظر چند چیزوں میں عقائد ذکر کیے اور بعض مفہوم کشید کر کے ابو الحسن اشعری کی عبارتوں سے تو عقیدہ اخذ کر کے درج کیا، تو جس سے اس پر اعتماد کرنا وہ مشکل ہو گیا. اگرچہ کتاب بہت مفید ہے، اس کی افادیت میں کوئی شک نہیں ہے ابو الحسن اشعری کے بارے میں جاننے کے حوالے سے، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی کتابوں کی بھی باتیں موجود ہیں ابو الحسن اشعری کی جو مفقود ہو چکی. تو اگر اس کتاب سے کوئی ابو الحسن اشعری کے اعتقاد جاننے کے لیے، عقیدہ جاننے کے لیے اس کتاب کو پڑھے تو بلا شبہ وہ مفید کتاب ہے، لیکن اس پر اس طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے یقینی طور پر حتمی طور پر نتیجہ اخذ کیا جائے کہ ابو الحسن اشعری کے کیا عقائد تھے. اب رہی بات یہ ہے کہ ابو الحسن اشعری کے تفصیلی طور پر پھر کیا عقائد ہوئے، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ مکمل سلفی ہو گئے تھے تو پھر تو ان کے وہ عقائد ہیں جو اہل سنہ کے عقائد تھے، پھر تو ہمیں تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کلابی رہے یعنی ان کے وہ عقائد ہوئے جو متقدمین اشاعرہ کے تھے، پھر بھی ہمیں تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آگے اشاعرہ کا عقیدہ آئے گا. یاد رہے اشعری عقیدہ الگ چیز ہے، اشاعرہ کا عقیدہ الگ چیز ہے. ابو الحسن اشعری جیسے میں نے آپ کو کہا ہے بعض تو یہ سمجھتے ہیں کہ آخری عمر میں بالکل سلفی ہو گئے تھے، اہل سنہ کے عقیدے پر تھے، جبکہ اشاعرہ میں سے کوئی بھی مکمل سلفی نہیں ہے. اس لیے ابو الحسن اشعری کا عقیدہ یہ بات ذہن نشین کر لیں، ابو الحسن اشعری کا عقیدہ الگ چیز ہے، اشاعرہ کا عقیدہ الگ چیز ہے. جیسے امام ابو حنیفہ کا عقیدہ الگ چیز ہے، احناف کا عقیدہ الگ چیز ہے، اسی طرح ابو الحسن اشعری کا معاملہ ہے. جو ہم نے رائے اختیار کی ہے اس کے مطابق ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ وہ مکمل طور پر اہل سنہ کے عقیدے کی طرف تو نہیں لوٹے تھے. تو پھر ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کا عقیدہ کیا ہوا تفصیلی طور پر، تو اس حوالے سے میں چند باتیں ذکر کرتا ہوں جس سے آپ کو موٹا موٹا پتہ چل جائے گا ان کا عقیدہ ابو الحسن اشعری کا آخری عمر میں کیا عقیدہ تھا. ایک تو یہ کہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے مجمل طور پر صفات کو ثابت کرتے تھے، اور ابو الحسن اشعری کا آپ نے آخری عمر میں عقیدہ جاننا ہو تو اس کے لیے ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی کتاب الابانہ کا مطالعہ کریں تو آپ جان جائیں گے کہ ان کا آخری عمر میں کیا عقیدہ تھا. تو مجمل طور پر اللہ رب العزت کی صفات کو اور اسماء کو ثابت مانتے تھے، رویت کا اقرار کرتے تھے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے قیامت والے دن. اللہ رب العزت کی صفات سبعہ ان کا اقرار کرتے تھے. صفات سبعہ کیا ہیں؟ صفات سبعہ علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام اور ارادہ. ان ساتوں صفات کو مجمل طور پر اللہ رب العزت کے لیے ثابت مانتے تھے اور ان صفات کا قدیم ہونا ذکر کرتے تھے. قدیم ہونا کیا ہے؟ قدیم سے ایک مراد یہ لی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کے جیسے کلام ہے، اللہ رب العزت کے مشیت سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے. یہاں بات سمجھائی تو بات لمبی ہو جائے گی، ہم اصل موضوع سے پیچھے ہٹ جائیں گے. تو میرا خیال ہے اس بات کو ہم آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں کہیں ذکر کریں گے. اسی طرح اللہ رب العزت کی جو فعلی صفات ہیں ان کو مجمل طور پر ثابت تو کرتے ہیں لیکن ان میں تھوڑی سی تعویل کر جاتے ہیں. یا تو تعویل یوں کرتے ہیں کہ ان صفات کو ازلی صفات مانتے ہیں یعنی ان میں کوئی تجدد نہیں سمجھتے، یا
ان صفات کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی ذات سے منفصل ہے، تاکہ یہ لازم نہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ حوادث کا محل ہے۔ اس کلام کا کیا معنی ہے حوادث کا محل ہے، یہ میں انشاءاللہ آگے سمجھاؤں گا۔ ادھر بات ہم یہ سمجھانا شروع کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کے بارے میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام مخلوق نہیں ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے دلائل بھی ذکر کی ہیں۔ اور جو نفسی کلام کا مسئلہ ہے، کلام نفسی جو ابن کلاب کا عقیدہ تھا، کوئی بہت واضح اس کے رد میں بات نہیں کی، اگرچہ ویسے یہ بات ذکر کی ہے الابانہ میں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور حقیقی طور پر صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، اور حقیقی طور پر ہمارے سینوں میں محفوظ ہے، اور حقیقی طور پر زبان سے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، حقیقی طور پر اس کو سنتے ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ، تو اس میں اس بات کی طرف اگرچہ واضح طور پر اشارہ نہیں ہے، لیکن کچھ اشارہ موجود ہے کہ انہوں نے ابن کلاب سے اس حوالے سے ابن کلاب کی تھوڑی مخالفت بھی کی ہے، اگرچہ انہوں نے کھل کر ابن کلاب پر رد نہیں کیا۔ اسی طرح ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استوا کو ثابت مانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں استوا اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل ہے جو اللہ رب العزت نے کیا، جس کو استوا کہا جاتا ہے۔ الابانہ میں اور دیگر اپنی کتابوں میں، بعض کتابوں میں انہوں نے الابانہ کے علاوہ بھی اپنے بعض دیگر کتابوں میں اللہ رب العزت کی صفت کو ثابت کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے آسمان دنیا پر، اللہ رب العزت کا آسمان دنیا پر آنا، اس صفت کو بھی ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے الابانہ میں اللہ رب العزت کے لیے ثابت کیا اور اس پر دلائل ذکر کیے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی ذکر کیا اپنی ایک کتاب میں کہ اللہ رب العزت کا آنا وہ حرکت نہیں ہے اور نہ ہی زوال ہے۔ اہل سنہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، وہ اس انداز سے نفی نہیں کرتے ان الفاظ کی جن الفاظ کے بارے میں قرآن و سنت میں نفی وارد نہیں، بلکہ اہل سنہ کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ تفصیل طلب کرتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس تفصیل کے مطابق کہنے والے کے اس کلام کا معنی کیا ہے، اگر اس کا معنی وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو رد کرتے ہیں، اگر قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو تو اس معنی کا رد نہیں کرتے، لیکن اس میں ضرور اختلاف کرتے ہیں دوسرے سے کہ تم نے یہ لفظ کیوں بولا جو اللہ رب العزت کے لیے قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت رضا اور غضب، غصے ہونا اور راضی ہونا، اس کی تعویل کرتے ہیں ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ، اور الرسالہ الی اہل الثغر میں جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا اور کہا ہے کہ اس سے غضب سے مراد اللہ رب العزت کا عذاب دینے کا ارادہ کرنا ہے، اور رضا کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو نعمتیں دے گا، ان پر اپنا انعام کرے گا۔ تو یہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے مخالف ہے۔ اہل السنہ والجماعہ ان صفات کا یہ معنی بیان نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کی جو خبری صفات ہیں، ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے ان صفات کا اس بات کیا ہے، جیسے اللہ رب العزت کا چہرہ ہے، اللہ رب العزت کی آنکھیں ہیں، اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں، اور جو متقدمین اشاعرہ ہیں وہ بھی ان صفات کو مانتے تھے، اس میں تعویل نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی رؤیت کا مسئلہ ہے، ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ رب العزت کے دیدار کو درست مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ ایمان کی کمی بیشی کا مسئلہ ہے، ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ ایمان وہ کم زیادہ ہوتا ہے، الابانہ میں انہوں نے درج کیا ہے، جیسا کہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی طرف یہ بھی منسوب ہے کہ وہ ایمان کو صرف تصدیق سمجھتے ہیں، اور اشاعرہ اکثر وہ اسی موقف پر رہے۔ انشاءاللہ جب ہم اشاعرہ کے عقیدے پر بات کریں گے تو یہ بات آئے گی۔ قدرت کے معاملے میں اور جو کسب کا معاملہ ہے، یعنی انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو کیا اس میں انسان کی کتنی قدرت کا دخل ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی اس میں کتنی قدرت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرت کی تاثیر کتنی ہے، اور کیا انسان مجبور ہے یا انسان مکمل طور پر صاحب اختیار ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کی طرف اس مسئلے میں ایک ایسی بات منسوب ہے جو بڑی ناپسند کی گئی ہے اور اہل السنہ کے عقیدے کے خلاف ہے، حتیٰ کہ کہا گیا ہے ثلاث مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدلو إلى الافهام الكسب عند الاشعری واحوال البہشمی وطفرة النظام، کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو کہی جاتی ہیں لیکن ان کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا بلا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے، ابو الحسن اشعری کے نزدیک کسب کی اصطلاح ابو الحسن اشعری کے نزدیک، اور ابو الحاشم کے نزدیک احوال اور نظام کا طفرہ۔ ابو الحسن اشعری کا کسب تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو انسان کا وہ جو کام کرنا ہے نا، اس کو کسب کہا جاتا ہے، لیکن یہ کسب اس کام میں مؤثر نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے آپ سمجھیں کہ کسی بڑے شخص کو کوئی بڑا ٹوکرا اٹھا دیں تو بچہ بھی ذرا ہاتھ لگا دے، تو جو بچہ ہے
اس بچے کے ہاتھ لگانے کا اس ٹوکرے کو اٹھانے میں کوئی کردار ہوگا؟ نہیں ہوگا، بچے نے صرف ہاتھ لگایا۔ کسب جو ہے نا وہ اس کی تفسیر اور اس کی جو مزید تفسیر ہے نا وہ انشاءاللہ ہم اشاعرہ کے عقیدے میں کریں گے، اور اشاعرہ بعض تو وہ جبریہ کے قریب ہو گئے ہیں اس مسئلے میں۔ تو خیر یہ ان مسئلوں میں سے ہے جو ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ میں واللہ اعلم علم کلام کے اثرات میں سے باقی رہ گیا۔ اور یہ جو میں نے آپ کو شعر سنایا ہے اس میں جو احوال البہشمی ہے نا، ابو الہاشم کے احوال، اس کا معنی یہ ہے کہ ابو الہاشم کا یہ کہنا تھا، یہ معتزلی ہے، اس کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی صفت میں اس کے عدم اور وجود، یعنی اس کے ہونے نہ ہونے کے درمیانی ایک حالت ہوتی ہے جس میں اسے یہ نہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ موجود ہے، نہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ موجود نہیں۔ اور اللہ رب العزت کی بعض صفات کے بعض صفات کو انہوں نے حال قرار دیا ہے، اور یہ بالکل ایک ایسی بات ہے جو درست نہیں ہے۔ عربی زبان اور عقلاء اور جو صریح العقل ہے وہ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ ایسے حال نامی کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے، چیز یا موجود ہوتی ہے یا موجود نہیں ہوتی ہے، درمیانی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ اسی طرح استطاعت کا مسئلہ ہے، ابو الحسن اشعری یہ سمجھتے ہیں کہ جو استطاعت ہے وہ فعل کے ساتھ ہی ہوتی ہے، انسان پہلے کسی کام کو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو یہ مسئلہ بھی تھوڑا تفصیل کا محتاج ہے، اور اہل السنہ کا اس مسئلے میں کلام کرنے کا طرز عمل طریقہ کار وہ اس طرح نہیں ہے جیسے ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اللمع میں درج کیا ہے۔ جو میں آپ کو امام ابو الحسن اشعری کا عقیدہ بتا رہا ہوں اس میں سے کچھ حصہ لبانہ اور کچھ حصہ اللمع سے لیا گیا ہے۔ الابانہ سے سارا کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ بعض مسائل ایسے ہیں جو الابانہ میں اصلا درج ہی نہیں کیے گئے، وہ اللمع میں موجود ہیں، تو چونکہ وہ الابانہ میں درج نہیں کیے گئے اس لیے ہم نہیں جانتے کہ اس وقت الابانہ جب انہوں نے لکھی تو ان کی کیا رائے تھی، کیا وہ اللمع والی جو رائے جو انہوں نے اللمع کتاب میں درج کی کیا اسی رائے پر تھے یا ان کی رائے کوئی تبدیل ہو چکی تھی۔ اسی طرح ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العزت انسان کو کسی ایسی چیز کا بھی مکلف بنا سکتا ہے جس کی انسان طاقت ہی نہیں رکھتا۔ اسی طرح ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ اپنی بعض کتابوں میں انہوں نے اللہ رب العزت کے افعال کو معلل قرار نہیں دیا، یعنی اللہ رب العزت کی کہا ہے کہ اللہ رب العزت جو کوئی کام کرتا ہے اس کی کوئی غرض اور علت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کے لیے بعض اہل علم غرض کا لفظ بولنے سے منع کرتے ہیں، بعض نے علل بولنے میں بھی اشکال ظاہر کیا ہے، وہ کہتے ہیں حکمت کا لفظ بولنا چاہیے۔ تو یہ عقیدہ بھی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بہت زیادہ آیات ہیں جس سے اس عقیدے کی تردید ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے جب اشاعرہ کا عقیدہ پڑھیں گے۔ تو یہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کا جو معروف مسائل ہیں ان میں عقیدہ ہے۔ باقی جو اکثر ذکر کی چیزیں ہیں ان کے علاوہ جو باقی چیزیں ان میں تقریباً ان کا عقیدہ وہ اہل السنہ والا ہی ہے، جیسے عذاب قبر کا اقرار ہے، حوض کوثر، پل صراط، صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ، قیامت والے دن سفارش کا جو مسئلہ ہے اس میں عقیدہ، اور اس طرح کی دیگر جو چیزیں ہیں ان میں ان کا تقریباً عقیدہ وہی ہے جو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، اس لیے ہم نے ان چیزوں کو تفصیل سے ذکر نہیں کیا۔ اور یہ بات میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں، دوبارہ میں کہوں گا کہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کا عقیدہ الگ چیز ہے، اشاعرہ کا عقیدہ الگ چیز ہے۔ اشاعرہ سے کہیں بہتر تھے ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ۔ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کا مسلک بعد میں ان کے اتباع میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا ہے۔ تو اس کے پھیلنے کے اسباب کیا ہیں؟ اس عقیدے کے پھیلنے کے متعدد اسباب ہیں۔ پہلا یہ کہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ وہ عراق میں تھے، اور عراق اس دور میں دارالحکومت تھا، عراق میں ہی دارالحکومت تھا بغداد، اور بغداد میں انہوں نے بہت سارا وقت گزارا ہے ابو الحسن اشعری نے۔ تو جو بھی دارالخلافہ میں رہتا ہے نا اس کا بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے، اور بلا شبہ وہ اس کی طرح نہیں ہوتا، ان لوگوں کی طرح نہیں ہوتا جو دارالخلافہ سے دور ہوتے ہیں۔ دارالخلافہ میں بہت سارے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بغداد کو اس وقت عروس البلاد کہا جاتا تھا، دنیا کی تمام نعمتیں وہاں جمع ہوتی تھیں، اور دنیا کے ہر طرح کے بڑے لوگ، سیاسی بھی، علماء بھی، شعراء بھی، ادباء بھی، ہر طرح کے لوگ بغداد میں آنا پسند کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت دوبارہ سے بغداد کو وہ شان و شوکت لوٹائے۔ بغداد بہت عظیم و شان شہر تھا۔ بغداد پر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد کتاب لکھی ہے۔ اس بغداد کی تتاریوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اللہ رب العزت تتاریوں کو ہلاک اور برباد کرے جو ان کے بقایا موجود ہیں اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔
اور ان اشاعرہ کو جنہوں نے بغداد، اور ان تتاریوں کو جنہوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، اللہ رب العزت انہیں ان کے ساتھ ویسا معاملہ کرے جس کے وہ مستحق ہیں، اللہ رب العزت انہیں دردناک عذاب چکھائے، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو دوبارہ سے شان و شوکت عطا فرمائے۔ تو خیر اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ بغداد میں تھے، تو اس وجہ سے تو اس چیز کا بھی بڑا کردار ہے اس مسلک کے پھیلنے میں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس عقیدے کو بعض عمراء نے بھی اپنا لیا تھا، سلاطین نے، حکمرانوں نے۔ صلاح الدین یوسف ایوبی رحمہ اللہ، صلاح الدین یوسف ایوبی رحمہ اللہ جو مشہور سپہ سالار ہیں، وہ اشعری تھے۔ اسی طرح نظام الملک یہ بھی اشعری تھے، جو سلجوقیوں کے وزیر تھے، اور انہوں نے 2 بڑے مدرسے بنائے، ایک بغداد میں، ایک نیشاپور میں، مدرسہ نظامیہ۔ تو یہ جو مدرسے تھے یہاں پر کبار اشعری علماء پڑھاتے تھے، جیسے امام الحرمین الجوینی 478 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، امام غزالی 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یہ کبار اشاعرہ میں سے ہیں، ان کو یہاں تدریس سونپی گئی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ابوالحسن اشعری نے معتزلہ کا بڑا بھرپور رد کیا، تو معتزلہ کا تو بدعتی ہونا معروف ہے، تو لوگ اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ابوالحسن اشعری بہرحال قرآن و سنت سے استدلال بہت کرتے تھے، اگرچہ اس میں ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، تو لیکن یہ چیز بھی متاثر کرنے کا سبب ہوتی ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ ابوالحسن اشعری بہرحال شاندار شخصیت کے مالک تھے، کتابیں انہوں نے اتنی زیادہ لکھی ہیں، پھر مناظرہ کرنے میں ان کو ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے بڑی صلاحیت دی تھی، بڑے ذہین تھے، تو اس چیز کا بھی کردار ہوتا ہے مسلک کے پھیلنے میں۔ ایک بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل السنہ کی طرف منسوب کرتے تھے، کہتے تھے ہم اہل السنہ، اور اشاعرہ ابھی بھی اپنے آپ کو اہل السنہ کہتے ہیں، تو اس چیز کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے البانہ میں اپنے آپ کو امام احمد کی طرف منسوب کیا ہے، تو اس سے جو وہ حنبلی تھے ان پر بھی اس کا اثر ہوا ہے، حتیٰ کہ بعض حنابلہ وہ ابوالحسن اشعری کی طرف مائل بھی رکھتے تھے، جیسے تمیمی لوگ ہیں، ابوالحسن التمیمی وغیرہ، جو ہیں تو حنبلی لیکن ان کا رجحان تھا اشاعرہ کی طرف بڑا واضح طور پر۔ اور جو امام احمد کے بارے میں کتاب لکھی ہے تمیمیوں نے، عقیدۃ الامام احمد کر کے غالباً کتاب کا نام ہے، تو اس کتاب پر کئی ایک اہل علم نے جرح کی ہے، جیسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اور کہا ہے کہ اس کتاب میں جو امام احمد بن حنبل کا اعتقاد نقل کیا گیا، ایک تو یہ کہ وہ امام احمد کی کتابوں سے نقل نہیں کیا گیا بلکہ اپنے ذہن سے لکھا گیا ہے، تو دوسرا یہ کہ اس میں بعض ایسے مسائل منسوب ہیں امام احمد کی طرف جو حقیقت میں امام احمد کا موقف نہیں ہے۔ تو اسی طرح اشعری مسلک کے پھیلنے کا ایک سبب یہ ہے کہ بہت سارے شوافی اور مالکی جو علماء تھے انہوں نے یہ مسلک اپنا لیا، جیسے امام بیہقی اتنے بڑے محدث ہیں، اسی طرح غزالی، اسی طرح رازی، یہ شافعی ہیں، بہت بڑے علماء ہیں شوافی میں سے، اسی طرح ابن عبدالسلام ہیں، عز الدین بن عبدالسلام شافعی ہیں، اسی طرح ابو بکر باقلانی بہت بڑے مالکی عالم ہیں، حتیٰ کہ جب قاضی کہا جاتا ہے مالکیوں کی کتابوں میں، علم کلام کی کتابوں میں، تو اس سے مراد باقلانی ہوتے ہیں۔ اشاعرہ کی کتابوں میں جب قاضی ذکر کیا جائے متقدمین کی کتابوں میں، تو اس سے مراد